پھر امیر المومنین نہج البلاغہ میں یہ فرماتے ہیں کہ علی نے گزرے ہوئے سارے انبیاء کی زندگی پڑھی اور ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد علی نے عبرت حاصل کی. اب علی کے لیے ایسا ہے جیسے علی ہر نبی کی زندگی میں ہر نبی کے ساتھ تھا. تو یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ امام حسین کی زندگی پڑھ لیں اور جب مولا کی زندگی سے کچھ سیکھیں گے تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ حسین کے ساتھ زندگی جی رہے ہو. آپ حضرت عباس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو. دیکھو آپ بھائی ایک فلم دیکھتے ہو نا آپ ٹی وی پہ، تو جب فلم چل رہی ہوتی ہے تو اس کے ہر منٹ میں آپ اس کے ساتھ ہوتے ہو، اور فلم ختم بھی ہو جاتی ہے وہ آپ کے ذہن میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی آپ کو کربلا دکھا دے کہ مشی یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے، یہ مقام کف حضرت عباس کا ہے، یہ مقام علی اصغر کا ہے، یہ بین الحرمین ہے، اس طرف امام حسین کا حرم ہے، اس طرف غازی عباس کا حرم ہے. اب آپ فلم دیکھ رہے ہو اور اس دیکھنے والے بندے کے ساتھ جو فلم بنا رہا ہے گویا آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، زندگی کو جی رہے ہو. اب یہاں سے آپ جب کربلا جاؤ گے آپ نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ حرم کہاں پر ہے، آپ کو پتا ہے کون سا مقام کہاں پر ہے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے سارے نبیوں کی زندگی پڑھی اور علی نے ان کی زندگیوں سے کیا حاصل کی، عبرت حاصل کی. اب یہ بالکل ایسا ہے کہ علی ہر نبی کی زندگی میں ہر نبی کے ساتھ تھا. تو مقصد قرآن قصے سنانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ابراہیم کا قصہ سنا رہا ہوں تو ابراہیم کے قصے سے عبرت حاصل کریں. نوح کا قصہ سنا رہا ہوں تو نوح کے قصے سے عبرت حاصل کرے. مجلس امام حسین میں تجھے کربلا سنائی جاتی ہے تاکہ تو عبرت حاصل کرے. اگر تیری زندگی میں بھی کوئی کربلا آئے تو تجھے پتا ہونا چاہیے تو حسین کے مقام پہ کھڑا ہے یا یزید کی جگہ پہ کھڑا ہے. بھئی ایک 6 مہینے کا بچہ کربلا میں شہید ہوا اور کئی 6 مہینے کے بچے فلسطین میں مارے گئے. کچھ مبارک جنازے کربلا میں گرائے گئے، کئی ہزار جنازے فلسطین میں گرائے جا چکے ہیں کہ 18,000 سے زیادہ لوگ صرف 2 مہینوں میں مارے جائیں. ڈیلی بیسس پہ 200 لاشیں، 250 لاشیں، 400 لاشیں گرائی جائیں. اب اگر کسی نے کربلا پڑھی ہو تو اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس جنگ میں کہاں کھڑا ہوں، میں حسین کے ساتھ کھڑا ہوں یا یزید کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ حکمران سوچیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، مقام حسین پہ کھڑے ہیں یا مقام یزید پہ کھڑے ہیں. ایک جوان جب حضرت یوسف کا واقعہ پڑھتا ہے، واقعہ پڑھا، عبرت حاصل کی کہ اس واقعے کے نتیجے میں حضرت یوسف کو زحمت اٹھانی پڑی اور اس زحمت کے نتیجے میں اسے زندان ملا، کئی سالوں کا جیل، کئی سالوں کا زندان. لیکن وہ زحمت خدا نے رحمت میں کب بدلی، جب زندان سے نکلے تو خدا نے تعبیر خواب کا علم عطا کر دیا تھا. تو مطلب تمہارا کوئی بھی ایسا صبر نہیں ہے جو خدا بغیر نتیجے کے رکھے، تمہاری کوئی بھی ایسی زحمت نہیں ہے جس کے نتیجے میں خدا تجھے انعام عطا نہ کرے. یوسف کو انعام عطا کیا. اب یہ جوان سوچے کہ جناب والا آپ نے حضرت یوسف کا واقعہ پڑھا تو خدا جب کسی واقعے کو بیان کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے واقعات تمہاری زندگی میں بھی آئیں گے. خدا جب ظالم اور مظلوم کا قصہ بیان کرتا ہے، جب فرعون کا ظلم، جب نمرود کی آگ اور ابراہیم کی بندگی بتاتا ہے تو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ایسی ہی کوئی آگ ہوگی جس میں تو نے بھی زندگی میں ایک نہ ایک بار کودنا ہوتا ہے. اب یہ تیرا فیصلہ ہے، تو نمرود کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے یا ابراہیم خلیل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے. یہ کتاب عبرت کی کتاب ہے. اب کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا دشمنان اہل بیت کا قرآن میں نام کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا دشمنوں کو تو چھوڑو، اہل بیت کا نام ہے قرآن میں. مولا حسن کا نام آیا ہو، مولا علی کا نام آیا ہو، حضرت مہدی کا نام آیا ہو. قرآن نام بتانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن اصول بتانے کی کتاب ہے. ان کے نام بتائے ہیں جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے نام نہیں بتائے جو آنے والے لوگ ہیں.
اکثر شیعہ سنی میں جھگڑا چلتا ہے مخصوصاً ایام فاطمیہ میں، کہتے ہیں ہم آپ شیعوں کے ساتھ ہیں، ہم بھی دشمنان اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم بھی دشمنان حسین کو نہیں مانتے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ آپ شیعہ لعنت بہت بھیجتے ہیں، لعنت آپ لوگ نکال دو تو ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو میں نے کہا لعنت سے اتنی آپ لوگوں کو الرجی کیوں ہے؟ ہاں ایک مومن کہتا ہے مولانا گالی بھیجنا بری بات ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے گالی بری بات ہے، لیکن ایک مرتبہ بولے نہیں لعنت بھیجنا بری بات ہے۔ تو سوال یہ ہوگا کہ برائی اور اچھائی کا تعین کون کرے گا؟ ایک آدمی بولتے ہیں مولانا سگریٹ پینا بری بات ہے، بھائی سگریٹ پینا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ میں کروں گا، اللہ کرے گا، قرآن کرے گا، رسول کرے گا، کون کرے گا؟ اصلاً یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ برا ہے، یہ اچھائی اور برائی کا تعین کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے؟ پاکستان میں تو اس وقت اچھے اور برے کا پتہ ہی نہیں لگ رہا نا، سب کچھ مکس ہو چکا ہے۔ تو لعنت بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے، یہ کون بتائے گا؟ تو جو ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں معیار ہے وہ قرآن ہے۔ میں نے کہا اگر لعنت بھیجنا یہ فعل لعنت اگر برا ہوتا تو خدا سے کبھی برا کام صادر نہیں ہوتا۔ وجود خدا صادر کنندے برا کام نہیں ہے، اللہ ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جو اچھا ہے، برا کام نہیں کرتا۔ تو کہیں کہیں پہ خدا نے انسانوں کو گدھے کی مثال بھی دی ہے، تو یہ برا کام ہے۔ میں نے نہیں کہ خدا اگر کسی کو گدھا بول رہا ہے تو وہ خدا بول رہا ہے، اور خدا جو بولتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ یقیناً اس کے کام گدھے والے ہیں، تبھی خدا کیا بول رہا ہے؟ جناب گدھا۔ تو میں نے کہا اگر لعنت بری چیز ہوتی تو برا کام خدا نہیں کرتا، اور اگر خدا کوئی کام کر رہا ہے وہ کام اچھا ہے۔ تو پورے قرآن میں 40 مرتبہ سے زیادہ خدا نے لعنتیں بھیجی ہیں۔ تو ایک فعل جو بار بار ذات اقدس الہی سے صادر ہو رہا ہے وہ برا تو نہیں ہو سکتا۔ جب خدا لعنت بھیجے عیب نہیں، تو شیعہ لعنت بھیجے تو عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اتنا تو ثابت ہوا کہ فعل لعنت برا فعل نہیں ہے، کہ فعل الہی اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی لعنت تو اچھی چیز ہے، بھیجنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس پہ بھیجی جائے، کس پہ نہ بھیجی جائے۔ اب یہ بھی وہی بتائے گا جس پروردگار عالم نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے، اللہ ہی بتائے گا کہ لعنت کس پہ بھیجنا جائز ہے، کیونکہ قرآن اصول بناتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مفتیوں اور مولویوں کے چکر میں پڑ گئے کہ میرا مفتی فلاں پہ لعنت بھیجتا ہے، میرا مولوی فلاں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ بھئی یہاں پہ میں نہیں چلے گا، یہاں پہ اللہ کا اصول چلے گا۔ اللہ اگر اصول بناتا ہے اس اصول کے دائرے میں اور اصول دائرے لعنت میں جو کوئی بھی آتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت آ جاتی ہے۔